محترم حضرات، آپ جانتے ہیں کہ آج غیر قومیں کیوں ترقی پر ہیں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے، یہاں تک کہ بیت الخلا میں جانے کی سنتوں کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت دنیا کے پیچھے نہ پڑنا۔ اللہ کے نبی السلام نے میری امت سلام کو رواج دینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اور اپنی منہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر اس بال کو توڑ ڈالا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر سلام کیا تو اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا، دائیں جانب آ کر سلام کیا تو اللہ کے نبی نے پھر چہرہ پھیر لیا اور بائیں جانب آ کر سلام کیا تو اللہ کے نبی نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ صحابی سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ناراض ہیں تو اب کیا بنے گا؟ صحابی نے قسم کھا لی کہ جب تک وہ بال نہیں نکلا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ تو اصل عاشق وہ ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو پھر ایک ایسے ہی عاشق سے ملانے کے لیے آ گیا ہوں، آپ سنبھل کر بیٹھ جائیے اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ آدمی اس محفل کے اندر تشریف لے آئے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان ایک ایسے بے باک مقرر اور خطیب تشریف فرما ہے کہ جنہیں آپ میدان خطابت کا شہسوار بھی کہہ سکتے ہیں اور کلاکار بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ حضرت والا اپنی آواز میں ایک الگ جاذبیت رکھتے ہیں۔ حضرت والا کا بولنے کا انداز نرالا ہے۔ حضرت والا جب گفتگو کرتے ہیں تو تھوڑی ہی دیر کی گفتگو میں سامع کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ حضرت والا جن سے میری مراد جناب حضرت مولانا محمد طاہر صاحب، میں حضرت والا سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، ان شعر کے ساتھ ابھی آپ سے کہنی کچھ بات باقی ہے، ابھی آپ سے فریاد کرنی باقی ہے، اور موت بھی آ جائے تو کہہ دیں گے رک جا، ابھی حضرت مولانا محمد طاہر صاحب کا خطاب باقی ہے۔ میں حضرت والا سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لا کر سامعین کو قیمتی نصیحتوں سے مستفیض فرمائیں۔ قبل یہ کہ حضرت والا کا بیان ہو، آپ کے سامنے یہ بچہ تقریر پیش کرے گا۔ السلام علیکم۔ او بھائی، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ اس بزم پر بہار میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے۔ جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کے بچھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، بار اجاڑ کر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ سینب محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل پوری قوم کو للکارا کہ اے غیور ہٹو، جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے ہیں وہ آج ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ اس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے، وہ ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے اے عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ سے
خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا، طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد کو اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ بند کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی۔ مسلمانوں کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، راستے پر پہرے بٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھی۔ کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے۔ درختوں کے چھالے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا لی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دس گئی، قدم لٹکھنا رہے تھے۔ قربان جائے ان مسلمان پر کہ جس کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار قہقہ لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آباء و اجداد کا ایمان چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں گزارش کر رہا ہوں تمام حضرات سے کہ سامنے آ کر بیٹھ جائیں اور جو خالی جگہ ہے اس کو پر کر لیں۔ یہ جو خالی جگہ ہے اس کو پر کر لیں۔ یہ بچے بالکل خاموش ہو جائیں۔ حامد و مصلی و مسلم لما بعد۔ عن تمیم الداری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ ثلاثہ قلنا لمن اللہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعام۔ رواہ الترمذی۔ کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے، بعد آئے عشق و محبت پی کے مستانہ گئے۔ صبر آیا جب نہ ہم کو پھر تو روزانہ گئے، نعت یہ پڑھتے ہوئے بے اختیارانہ گئے۔ کس نے جھروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ کس کی حکمت نے یتیموں کو دیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ کہہ دیا لا تقنطو اختر کسی نے کان میں، اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا۔ سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات، اب کسی نے اس کو عالم آشکارا کر دیا۔ آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ نے ہمیں آج یہ دینی مجلس قرآن کریم کی نسبت سے منعقد کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ حضرات جو اس وقت بیٹھے ہیں، یہ ایک دینی مجلس میں قرآن کریم اور اللہ کے ذکر کی نسبت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔
ایسی مجلسوں کو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے باغوں سے تعبیر فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ فخر کائنات آمنہ کے دل کے ٹکڑے عبداللہ کے جگر گوشے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو ان سے کچھ پھل کھا لیا کرو۔ جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو ان سے کیا کیا کرو؟ کچھ پھل کھا لیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جنت تو ایسی نعمت ہے ما لا عین رات، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، جس کو کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر جنت کی نعمتوں کا احساس نہیں ہو سکتا دنیا میں رہتے ہوئے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے ہم کیسے جنت کے باغوں سے گزر سکتے ہیں اور کیسے ان سے پھل کھا سکتے ہیں؟ فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاں لوگ اللہ کے ذکر کی نسبت سے جمع ہو جاتے ہیں، وہ مجلسیں، وہ محفلیں ایسے ہیں جیسے جنت کے باغ، اور ان میں کچھ دیر بیٹھ کر کے اللہ اللہ کر لینا، دین کی باتیں کر لینا، یا کہیے کہ دین کی باتیں سن لینا، یہ ایسا ہے جیسے جنت کے باغوں میں بیٹھ کر کے پھل کھانا۔ تو اس وقت آپ اللہ کا فضل و احسان ہے، جنت کے ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے پھل کھا رہے ہیں۔ اللہ پاک یہاں بیٹھنے کا، ایسی مجلسوں میں شامل ہونے کا ہم سب کو بار بار موقع عطا فرمائے۔ تو آپ کا یہاں آنا اپنے مقصد میں 100% کامیابی کا ضامن ہے، کیونکہ آپ اللہ کے ذکر کی نسبت سے، قرآن کریم کی نسبت سے یہاں پر جمع ہیں، اور علماء سے وعظ اور خطابات اور دیگر چیزیں سماعت فرما رہے ہیں۔ جب تک آپ بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ جنت الفردوس کے باغ سے پھل کھاتے رہیں گے، لیکن سونے پر سہاگا اس وقت ہوگا جب جو باتیں آپ سنیں ان پر عمل بھی کریں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اس امت میں سب سے افضل ہیں۔ یعنی نبی اکرم سرکار دو عالم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کے آئے ہیں، آپ نے جو پیغام سنایا براہ راست سننے والے صحابہ کرام ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ دیدار بھی کرنے والے ہیں، آپ کی زیارت بھی کرنے والے ہیں، اور بھی بہت سی خصوصیات ہیں جن کی بنیاد پر امت میں سب سے افضل طبقہ وہ صحابہ کا طبقہ ہے، جہاں ان کی فضیلتوں کے بہت سے راز ہیں۔ ان رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب کوئی بات سن لیتے تھے تو اس پر عمل کرتے تھے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو بات بھی سن لیتے فوراً اس کو اپنی زندگی میں لاتے۔ واقعہ ایک لکھا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام میں سے بعض لوگ کھڑے تھے، بعض بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو سارے کے سارے صحابہ وہیں بیٹھ گئے۔ کوئی صحابی تھے اس وقت میں وہ کیچڑ پر چل رہے تھے، یعنی جہاں چل رہے تھے وہاں زمین نیچے سے گیلی تھی، پانی بھرا ہوا تھا اور کیچڑ وہاں تھا، تو وہ اسی کیچڑ پر بیٹھ گئے۔
کسی نے پوچھا یہاں تو کیچڑ ہے، آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے کلمات میرے کانوں سے ٹکرائے اور آپ بیٹھنے کا حکم دے رہے ہو اور میں نہ بیٹھوں تو مجھ سے بڑی بدبختی کسی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ گویا شاعر کے انداز میں انہوں نے یہ کہا کہ درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ یعنی اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی کوئی بات سامنے آئے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوراً وہ عمل میں نہ آئے۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اونچا مقام عطا فرمایا، قرآن کریم میں اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہ، اللہ تمام صحابہ سے راضی ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اللہ کے پاک پیغمبر کی باتوں پر 100% عمل کرتے تھے۔ تو ہم سب بھی تہیہ کریں کہ انشاءاللہ جو بات اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہم تک پہنچے گی، کہیں انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ اس کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بہرحال رات کا ایک کافی حصہ گزر چکا ہے اور گزرا چلا جا رہا ہے، اور آپ کا یہ پروگرام انشاءاللہ بہت جلد اختتام پذیر ہو جائے گا۔ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک عظیم ترین رہنما حضرت مولانا توقیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہاں تشریف فرما ہے، ان کے اہم ترین خطاب اور دعا پر اس مجلس کا اختتام ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ کل دوسری نشست ہوگی جس میں حفاظ کرام بھی ہیں جن کے سروں پر دستار فضیلت ہونی ہے، اور دیگر اکابر علماء ماشاءاللہ جو ملک ہندوستان کے مشہور و معروف علماء ہیں، وہ انشاءاللہ دن کی نشست میں بھی تشریف لائیں گے۔ آپ حضرات کو جیسے اس وقت میں بڑے جذبے کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ ایسے نہیں بیٹھے، یہ سردی کا ماحول ہے، اس سردی کے ماحول میں آپ کا یہاں بیٹھے رہنا یہ دو باتوں پر یقیناً ہمیں ہمارے دلوں کو خوشی کا پیغام دیتا ہے۔ نمبر ایک تو اس بات پر کہ آپ کو دین اسلام سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس محبت کو، اس جذبے کو آپ کے سلامت رکھے۔ نمبر دو، حضرت مولانا زاہد صاحب جو ہمارے سرپرست ہیں دارالعلوم میں بھی، دارالعلوم میں میں عربی دوم پڑھتا تھا، حضرت والا اس وقت دورہ حدیث شریف میں تھے، تو ہمارے دارالعلوم کے سرپرست ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے ساتھی اور احباب بھی یہاں تشریف فرما ہیں، جیسے حضرت مولانا مفتی نشاط صاحب ہیں، اور ہمارے کرم فرما حافظ گلشیر صاحب تشریف فرما ہیں۔ یہ سارے کے سارے اکابر جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا آنا ان سب علماء سے محبت کی نشانی بھی ہے۔ اللہ پاک اس محبت کو بھی قبول فرمائے، یعنی آپ کو دین سے بھی محبت ہے اور علماء دین سے بھی محبت ہے۔ یہ نہایت ہی خوش خبری، خوش قسمتی اور نیک بختی کی بات ہے۔ اللہ پاک اس کا بہترین بدلہ آپ حضرات کو عطا فرمائے۔ چند لمحوں کی خاطر میں ایک حدیث پاک کا سبق لے کر کے حاضر خدمت ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ حدیث پاک کا سبق آپ ذہن نشین فرمائیں گے اور اس کے مطابق عمل بھی کریں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنی زبان سے 3 مرتبہ کلمہ ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ الدین النصیحہ۔ بولو سب، چھوٹی سی حدیث ہے، یاد ہو جائے گی۔ الدین النصیحہ، بولو الدین النصیحہ۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، آپ کی بات ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلتے ہیں ان کو بھی حدیث کہتے ہیں، لہذا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الدین النصیحہ، دین کس کا نام ہے؟ بھلائی کرنے کا نام ہے۔ کس کا نام ہے بھائی؟ دین نام ہے بھلائی کرنے کا۔
لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت پھیلانے والا ہے، اسلام آتنک کی تعلیم دینے والا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نفرت پھیلانے والا ہے۔ آج جس قدر الزامات دنیا میں کسی مذہب اور دھرم پر لگائے جاتے ہیں، ان میں سر فہرست آج اسلام کو ان لوگوں نے جن کا عدل و رحمت سے کوئی تعلق نہیں، جنہیں محبت سے کوئی سروکار نہیں، جو انصاف کے دشمن ہے، جو رحمت کے دشمن ہے، جو دنیا کے اندر قتل و غارت گری کو عام کرنے والے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام جو ہے یہ نفرت پھیلانے والا، دہشت پھیلانے والا اور محبت کو ختم کرنے والا مذہب ہے۔ حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر آمنہ کے دل کے ٹکڑے عبداللہ کے جگر گوشے کیا فرماتے ہیں؟ ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ فرماتے ہیں کہ دین بھلائی کرنے کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ بھلائی کرنے کا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے یہ بات سنی اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان سے کہ دین بھلائی کرنے کا نام ہے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی کہ دین بھلائی کرنے کا نام ہے، مگر بھلائی ہم کریں کس کے ساتھ میں؟ بھلائی کس کے ساتھ میں کرنی یا رسول اللہ؟ قلنا لمن یا رسول اللہ، کس کے ساتھ میں بھلائی ہمیں کرنی ہے یا رسول اللہ یہ بتلا دیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ شاید پوری روایت کی تفصیل کا تو موقع نہیں، 1-2 بات جو ہو سکے گی مختصر سے وقت میں انشاءاللہ پیش کر دوں گا، پھر حضرت والا کا خطاب ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ دین نام ہے بھلائی کرنے کا، نمبر 1 للہ، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ بھلائی کرنے کا۔ دین نام ہے کس کا بھائی؟ اللہ کے ساتھ بھلائی کرنے کا۔ اب اللہ کے ساتھ بھلائی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کو ذرا آپ سمجھ لیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی آپ حضرات کے۔ دین نام ہے بھلائی کرنے کا اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ بھلائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں۔ ہمارا ہر کام بنانے والا، ہر چیز کو وجود دینے والا، ہر چیز کو ختم کرنے والا، نفع پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، اولاد دینے والا، اولاد کو لینے والا، خوشیاں عطا کرنے والا، خوشیاں چھیننے والا، اور ہر طرح کی نعمت دینے والا اور لینے والا صرف اللہ ہے۔ کون ہے بھائی؟ صرف اللہ۔ لہذا ہمیں صرف مانگنا ہے کس سے؟ ایک اللہ سے۔ اور اللہ تعالی اگر ہم سے کسی طرح کی قربانی کا مطالبہ کریں تو مطالبہ بھی پورا ہونا ہے، کیونکہ صرف زبان سے کہہ دینا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جانا یہ کافی نہیں ہے۔ قرآن کریم خود کہتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ صرف زبان سے اپنی یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی کوئی آزمائش نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی زبان سے نعرہ لگائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور آزمائش نہ آئے۔ کبھی ہوا ہی نہیں، کوئی زمانہ ایسا نہیں جس میں آزمائش نہ آئی ہو۔ آپ پوری تاریخ عالم کو اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام جب اعلان فرماتے ہیں کہ اے لوگوں ساری کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہے، صرف اس کے سامنے جھکنے والے بنو۔ ہمارا ماتھا اگر کسی کے سامنے ٹکے تو صرف اللہ کے سامنے ٹکے۔ قوم پوری مخالف ہو گئی اور آپ علیہ السلام کے خاطر آگ تیار کی گئی۔ کیسی آگ تھی؟ آگ ایسی تھی
کہ پرندہ بھی اگر اس کے اوپر سے گزرنا چاہے تو اتنی بلند اس کے شعلے تھے کہ اس کو بھی جھوس دیتے تھے، اس کو بھی جلا دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ دنیا والے دیکھ لیں کہ ابراہیم نے ایک اللہ کے ہونے کا اعتراف کیا تھا، ایک اللہ کی وحدانیت کے گن گائے تھے، تو ہم نے اس کو جلا دیا۔ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کود پڑتے ہیں، مگر ایمان پر زلزلہ نہیں آتا، ایمان پر کسی طرح کا کوئی ایسا شبہ پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ایمان سے ہٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہو، بلکہ بے خطر آگ میں کود جاتے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں کہ اے ابراہیم، اے اللہ کے دوست، اے اللہ کے پیارے، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں بتائیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا تمہیں اللہ نے بھیجا ہے یا تم خود سے آئے ہو؟ فرشتوں، اگر تم خود سے آئے ہو تو جاؤ، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اللہ مجھے کافی ہے جس اللہ کی خاطر میں اس آگ میں آیا ہوں۔ یہ عقیدہ اور یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، واقعات سنانے کے لیے نہیں بلکہ یہ روایت میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ آج ہماری حالت بہت افسوسناک ہے۔ چند سال پہلے ہم بڑے بڑے شہروں کے حالات پڑھتے تھے اخبارات کے ذریعے سے اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے کہ فلاں شہر میں ہماری اتنی بچیاں جو مسلمان تھی غیر مسلموں کے ساتھ میں ان کے تعلقات ہو گئے، اتنی بچیاں فلاں شہر کے اندر اسلام کی نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھی، مگر افسوس یہ آگ بڑھی اور بڑھ کر کے یہ آگ آج ہمارے گھروں تک پہنچ چکی ہے۔ ہماری بستیاں میرے بھائیوں محفوظ نہیں۔ اب تو علوم عصیہ اپنی بچیوں کے سینوں کی زینت بنانے کی خاطر بچیوں کو اسکول اور کالجوں میں بھیجتے ہیں۔ ہمارے گھروں کا حال بڑا افسوسناک ہے اس وقت۔ بچیاں اسکولوں اور کالجوں میں جاتی ہیں، مخلوط نظام میں گھستی ہیں، اور ہمارے گاؤں کی رپورٹ یہ ہے کہ وہ ایمان کی نعمت سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان اتنی سستی چیز نہیں کہ ہم اسکول اور کالجوں میں جا کر کے اس کو لٹا دیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اطلاع ملتی ہے ابو جہل لعین کو کہ سمیہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا ہے۔ سمیہ کے پاس ابو جہل آتا ہے اور سمجھاتا ہے، سمیہ ایمان کی نعمت سے اپنے آپ کو الگ رکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے الگ رہو، ورنہ وہ سزا دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ سمیہ کہتی ہے کہ مجھے دنیاوی کسی سزا کی کوئی دہشت نہیں ہے، دنیاوی سزا سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کو قبول کر چکی ہوں، اس دین کو قبول کر چکی ہوں جس میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو مجھ سے ایمان کی نعمت کو چھین سکے۔ ابو جہل یہ جواب سن کر کے دو اونٹوں کو لاتا ہے، ایک اونٹ سے حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ کو باندھ دیتا ہے اور دوسرے اونٹ سے دوسری ٹانگ کو باندھتا ہے اور دونوں کو خلاف سے ہکاتا ہے۔ یہ چشم فلک گواہ ہے، یہ سورج گواہ ہے، چاند اور ستارے گواہ ہے، تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دو ٹکڑے ہو گئے،
مگر ایمان کی نعمت کو کوئی چھین نہ سکا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں میرے بھائیوں۔ آج ہماری بچیاں اسکولوں اور کالجوں میں جاتی ہیں، ہم کسی طرح کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ ہماری بچیاں تو پڑھ رہی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی نعمت ان کے سینوں سے رخصت ہو گئی۔ اور مسلمانوں یاد رکھنا، اگر تم نے اپنی بچیوں کی خبر گیری نہ کری، اگر ان بچیوں کو صحیح راستے پر نہ لگایا، ان کی خاطر ایسے اسکول اور کالج نہ قائم کیے جن کے ذریعے سے آپ کی بچیوں کی ایمانی حفاظت ہو سکے، تو یاد رکھنا میدان قیامت میں رب کائنات ہم سے سوال کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر گھر میں ہر انسان آج سے دیکھے کہ ہماری بچی کہیں کسی حیوانی درندے کے حوالے تو نہیں، کہیں کسی شیطان کے پھندے میں پھنسی ہوئی تو نہیں، کہیں وہ ایمان کا سودا تو نہیں کر رہی۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ اگر ہم اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں، اگر اپنی بچیوں کی خبر گیری کرتے ہیں، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ہمیں عزت سے نوازے گا اور آخرت میں بھی سرخروئی ملے گی۔ اور اگر ہماری بچی ایمان کی نعمت سے محروم ہو گئی، وہ بچی جن کے ہم نگراں تھے، وہ بچی جن کے ہم سرپرست تھے، جن کے ہم ذمہ دار تھے، جن کے ایک ایک کردار کو دیکھنے کی ہم سب کی ذمہ داری تھی، اگر ہمارے ہوتے ہوئے ان کے ایمان پر زد آتی ہے، یاد رکھنا میدان حشر میں رب کعبہ تمہارا ساقی کوثر، شافی محشر، فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گریبان پکڑے گا اور اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مختصر سا وقت ہے، حضرت والا تشریف فرما ہے، آپ سب تہیہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی بچیوں کے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کرو انشاءاللہ ایسے اسکولوں میں، ایسے کالجوں میں انشاءاللہ نہ اپنے بچے کو بھیجیں گے نہ اپنی بچی کو بھیجیں گے جہاں ان کے ایمان کا خطرہ ہو، جہاں ان کی عزت کا خطرہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی، ہم سب کے کردار کی، کردار اخلاق کی، ہم سب کی تعلیمات کی، تعلیمات رسول کی، قرآن کریم کے نظام کی حفاظت فرمائے اور آخری سانس تک ہم سب کو رب کعبہ ایمان اور عقیدے کے تحفظ کی خاطر طے فرمائے، اور جب دنیا کے اندر سے جائیں تو ہم سب کو نور ایمان کے ساتھ اللہ پاک لے جائے۔ بہرحال یہ مختصر سا وقت تھا، آپ حضرات کی خدمت میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی بچیوں کی حفاظت کریں گے، انشاءاللہ کریں گے نہیں۔ اللہ پاک اس مختصر سے سبق کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ پاک اس جلسے کو کامیاب فرمائے۔ اس گاؤں کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ خیر و سکون کے ساتھ زندگی مرحمت فرمائے، دین اسلام کے اوپر قائم و دائم رکھے، اور مدارس کی، مساجد کی، علماء کی خدمت کرنے کی، ان سے محبت کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔